نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ کی توفیق اور رحمت سے آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 87 اور 88 کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان کے بعد رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن اور صاف دلیلیں دیں اور انہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی۔ پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ حق لائے جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل بھی کر ڈالتے ہو۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے والے ہیں، نہیں بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ نے ہی ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے یہ چند لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ یہود کا تورات کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ وہ تھوڑی سی قیمت لے کے آیات کو بیچ دیتے تھے، آیات میں تبدیلیاں کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ ان کے اوپر سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ آج ہمارا رکوع نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے، 11۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ سے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس یعنی تورات عطا کی۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 میں آتی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی ترجمے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو تورات عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور ان کو اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور گواہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بدلیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور میری بجائے لوگوں سے ڈریں گے تو یقیناً وہ لوگ کافر ہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ رُسُلٍ، اور ان کے بعد رسول بھی بھیجے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے کافی زیادہ رسول بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا، سورۃ المومنون آیت نمبر 44، ترجمہ، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ان کے لیے عذاب ہے، کہانیاں بنا دیا یعنی ان کے اوپر دردناک عذاب آیا، اور بعد میں آنے والی قوموں کے لیے، امتوں کے لیے یہ ایک کہانی بن کے رہ گئے۔ قرآن حکیم میں جن پیغمبروں کے نام آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ہمیں قرآن حکیم سے ہی رہنمائی ملتی ہے، اس کے علاوہ حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے، لیکن پیغمبروں کے بارے میں رہنمائی ہمیں قرآن حکیم میں سے ہی ملتی ہے۔ ان میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کے بھیجا۔ کون سی روشن نشانیاں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ ان کے پاس یہ نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، اور اس کے بعد تقریباً 500 سال کے عرصے کے بعد عرب کے علاقے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب اس دنیا میں بھیجے گئے، تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کو جو آخری نبی بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی واضح نشانیاں دیں۔ نمبر 1 وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ نمبر 2 مادرزاد یعنی جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے اور کوڑی اس کو اچھا کر دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ پیدائشی بعد میں کسی ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے کی وجہ سے پھر اندھے ہو گئے، اور لیکن جو بچہ پیدا ہوتے ہی ساتھ اندھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح کوڑ جو ہے ایک لا علاج مرض ہے، اس کا علاج کہیں پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس مرض میں یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم پہ سفید سفید دھبے بن جاتے ہیں لوگ، اور اس سے دوسروں لوگوں کو بھی بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے مریض کو دور پہاڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے، قبیلے کے اندر نہیں رکھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ کوڑی کو بھی اچھا کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح مٹی کا پتلا بناتے تھے اور پھر اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی بتا دیتے تھے اگر ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا اپنے گھر سے یا کسی دور علاقے سے آتا تھا تو حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، یہ تمہارے گھر میں اس وقت کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 ترجمہ، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن ان آیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، ان کو کسی قسم کا کوئی جادو نہیں آتا تھا، کوئی کمال نہیں آتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اب یہاں پہ روح القدس ایک نیا لفظ آیا ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ روح القدس سے مراد وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قوت اور استقامت عطا کرتے ہیں۔ روح القدس سے مراد وہ نام ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پاک روح حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت مقرر آیا تو ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور آگے آنے والی صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب اتاری گئی تھی۔ افکلما جاءکم رسول، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا تھا تو تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جب بھی ان بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول بھیجا جاتا تھا، آپ کو جیسے کہ میں نے نام بتائیں گے کافی زیادہ رسول بنی اسرائیل پر بھیجے گئے، تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کے آتے تھے جن کا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم اس سے تکبر کرتے تھے، اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ اور یہی بات تھی کہ بنی اسرائیل جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا تو یا تو وہ اس کے مقابلے میں سرکشی کرنے لگ جاتے تھے، یا پھر وہ رسولوں کو جھٹلانے لگ جاتے تھے، یا پھر وہ رسولوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، رسولوں کو تکلیف دینے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ رسولوں کی تعلیمات جو تھی وہ ان کی نفسانی خواہشات سے ٹکراتی تھی۔ جو ان کا نفس خواہش کرتا تھا، ظاہری بات ہے وہ شیطانی خواہشات ہوتی تھی، اور رسول کی تعلیمات اس کے خلاف ہوتی تھی، اسی وجہ سے شیطان ان کو ابھارتا تھا، تو یا تو وہ تکبر کرتے تھے، یا وہ فرشتوں یا سرکشی کرتے تھے، یا وہ ان کو جھٹلانے لگ جاتے تھے، یا پھر وہ ان کو قتل کرنے لگ جاتے تھے۔ آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج مسلمانوں کا قرآن سے کیسا تعلق ہے۔